أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. محترم دین بھائی، قرآن کریم کے 17ویں پارے کی یہ سورۃ الحج ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایمان والے اور اس زمانے کے یہودی جو واقعتاً اہل کتاب تھے، یہودی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور توریت کو ماننے والے تھے، اور نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے والے تھے، تمام لوگوں کو، یہاں تک کہ مجوسی مشرکین تمام کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، کہ بے شک اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. دنیا کے اندر ہر مذہب، ہر دھرم کو ماننے والا اپنے آپ ہی کو درست مانتا ہے، دوسرے کو غلط قرار دیتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے غیبان میں جھانک کر غور و فکر کر کے دیکھ لے کہ مجھے کس پروردگار نے پیدا کیا، میرے اوپر کس نے احسانات کیے، کیا پیدا کرنے والے پروردگار کے ساتھ میرا سلوک کیا ہے، اس کے احکام کو میں بجا لاتا ہوں یا نافرمانی کرتا ہوں، اس نے جو کام کرنے کو کہا ہے وہ کرتا ہوں یا روگردانی کرتا ہوں. اگر آپ اس کے احکام کو بجا لاتے ہیں تو ایمان والے بندوں میں شامل ہیں، اور اگر نافرمان ہیں تو نافرمانیوں کی سزا بھی اللہ نے مقرر کر رکھی ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. چاہے تم اچھے اعمال کرتے ہو، برے اعمال کرتے ہو، ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں لکھا جاتا ہے. اس کے بعد والی آیت جو ہے وہ سجدے کی آیت ہے، لہٰذا آپ لوگ ابھی یا بعد میں کبھی بھی سجدہ کر لیں. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. کہ آپ لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں، یا آفتاب اور ماہتاب یعنی کہ سورج اور چاند، ستارے، درخت، پہاڑ، یہ تمام کے تمام اللہ ہی کے احکام کو بجا لاتے ہیں. یہاں تک کہ جانور بھی اللہ ہی کی بات کو مانتے ہیں. وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں. ہاں، درخت بھی اسی لیے کہا گیا کہ تر و تازہ درخت کو توڑا مت کرو. جو تر و تازہ درخت ہوتے ہیں، ہرے بھرے پتے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. بغیر ضرورت کے، بغیر کوئی اڑچن وغیرہ نہ ہو تو ان درختوں کو کاٹنا یا توڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو بتایا. صحابہ خود فرماتے تھے کہ کئی مرتبہ ہم دیکھتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پہاڑ پر کھڑے ہیں، پہاڑ خود جھکا جا رہا ہے اللہ کے رسول کے سامنے. حضور کے ہاتھ میں ہم نے کنکریوں کو تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جانوروں کو شکایت کرتے ہوئے دیکھا ہے اللہ کے رسول کے پاس آ کے. ایک اونٹ اللہ کے رسول تشریف لے جا رہے ہیں، ایک اونٹ نے آ کے آپ کے راستے میں گردن جھکا دی. حضور نے فوراً صحابہ کو فرمایا کہ پتہ کرو کہ اس کا مالک کون. چنانچہ اس کے مالک کو بلایا گیا تو حضور نے فرمایا وہ صحابی کو کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت لے کر میرے پاس آیا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ کرواتے ہو اور آرام بھی نہیں دیتے ہو، اور تم اس کے لیے گھاس اور پانی کا انتظام بھی نہیں کرتے. تو یہ بات الگ ہے کہ جانوروں کی زبان، پتھروں اور درختوں کی زبان ہم نہ سمجھ پائے، لیکن یہ تمام اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اللہ فرماتے ہاں کچھ نافرمان ایسے ہیں کہ ان سب چیزوں کے جاننے کے باوجود اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، یاد رکھو کہ جس کو اللہ ذلیل کرنے پہ آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو اکرام نہیں دے سکتی. اللہ اگر چاہے تو چاہے عزت کے نقشوں میں آپ رہو گے، اللہ اس کو ذلیل کر کے رہے، اور دنیا چاہے اس کو ذلیل کرنے پہ آ جائے، اگر اللہ عزت دینے پہ آ گیا تو ذلت کے نقشوں میں بھی اللہ اس کو عزت دے دے گا. یہ خدا کا قانون ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جماعتیں ایمان والے اور کفر والے، یہ اپنے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. فالذین کفروا،
اللہ فرماتے جو لوگ ہمارا انکار کرتے ہیں، ہماری نعمتیں کھاتے ہیں، ہماری نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں، یاد رکھو قطعت لہم ثیاب من نار، ہم نے کل قیامت کے دن آگ کے تراشے ہوئے کپڑے ان کے لیے تیار کر کے رکھے، آگ کے تراشے ہوئے کپڑے، آگ سے بنائے ہوئے کپڑے ہم نے ان کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اوپر سے کھولتا ہوا دہلتا ہوا گرم پانی ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا۔ یسحر ما فی بطونہم بالجلود، اللہ فرماتے وہ پانی کی وجہ سے ان کے پیٹ کی انتڑیاں یہ تمام کی تمام ابل کے باہر آ جائے گی، والجلود، اور ان کی تمام یہ جلد جو ہیں جس کو چمڑی بولتے ہیں یہ تمام جلس کر رہ جائے گی۔ نافرمانوں کے ساتھ تو ہم عذاب دیں گے جہنم کے اندر۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور اتنا ہی نہیں، لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے ہم نے ان کے لیے تیار کر کے رکھے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے نماز جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی جو سزائیں روایتوں میں بیان کی ہیں، کہتے ہیں کہ فرشتہ بڑے سے گرز کہتے ہیں بڑا والا ہتھوڑا، اس کے ہتھوڑے سے اس کے سر پہ اتنا زور سے مارے گا کہ سر اس کے بدن سے نکل کر کہیں دور جا کے گرے گا۔ پھر دوبارہ وہ فرشتہ اس کے سر کو لا کے اس کے بدن پہ ڈالے گا، چپکائے گا، دوبارہ اس کو گرز مارے گا، اور یہ سلسلہ جب تک اللہ اس کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے اس کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ہم نے لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے ان کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں۔ کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی ارادہ کریں گے اس جہنم سے باہر نکلنے کا تکلیف کی وجہ سے، اعیدوا فیہا، اللہ فرماتے پکڑ کے دوبارہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور کہا جائے گا وذوقوا عذاب الحریق، یہ جلانے والا عذاب تمہیں چکھنا پڑے گا، کیونکہ دنیا کی مختصر سی زندگی تھی وہ بھی تم نے اپنے اللہ کی نافرمانی میں گزاری تھی۔ ہاں، جو میرے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ میں کیا سلوک کروں گا؟ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات بنا کے رکھے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤھا، سونے اور موتیوں کے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہم سواریں گے ان کو۔ دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا تو حرام ہے، موتی جواہرات پہننا اس کے لیے حرام ہے، لیکن یہی چیزیں جنت کے اندر اعزاز کے طور پر ہم عطا فرمائیں گے۔ ہم سواریں گے اس کو، سونے سے سواریں گے، جواہرات سے سواریں گے، اور آگے فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، جنت میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ دنیا میں تو ریشم مردوں کو پہننا جائز نہیں ہے، لیکن جنت میں یہی ریشم کا لباس ان کو پہنایا جائے گا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، یہ عمل، یہ انعام ہماری طرف سے اس لیے ہوگا کہ ان کو اللہ نے سیدھی راہ کی ہدایت دے دی تھی، انہوں نے سیدھا راستہ پا لیا تھا۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، تعریف والا راستہ جو اللہ تک پہنچانے والا تھا وہ راستہ انہوں نے پا لیا تھا۔ قرآن کریم کی ان آیتوں کے بعد مفسرین فرماتے ہیں جب بھی اللہ کبھی عبادت کی توفیق دے، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، کبھی بھی توفیق دے تو 2 رکعت شکر کی اس لیے پڑھا کرو کہ اللہ اس کائنات کے اندر کروڑوں کی تعداد میں تیرے بندے بستے ہیں، کیا معلوم تیرا کیا انعام ہے کہ تو 5 وقت نماز کے لیے تیرے دربار میں بلاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو تو نے عبادتوں سے محروم کر رکھا ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں سر جھکانے کی توفیق نہیں ہوتی، مہینوں گزر جاتے ہیں کبھی اللہ کروڑوں میں ان کو دیتا ہے، کبھی کسی پر صدقہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، مہینوں گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے، کبھی روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور مالدار ہوئے 15 سال گزر گئے اب تک حج کی توفیق نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نافرمانیاں کبھی کبھی بندے کو اللہ سے محروم کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ ایسی محرومیوں سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور جب بھی اللہ توبہ کی توفیق دے اور ہدایت دے تو اللہ کے سامنے 2 رکعت اس کے شکریہ کے طور پر پڑھنی چاہیے۔ آگے کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اتر رہا تھا اور آپ نے نئی دین کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کیا تھا تو مشرکین مکہ نے مکہ کے باہر سڑکوں کے اوپر جا کر رہنا شروع کر دیا تھا، تاکہ کوئی مسافرین اگر محمد الرسول اللہ کو ملنا چاہے گا تو ہم روک دیں گے کہ ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ تو مجنون ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ تو ساحر ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دار ارقم کے اندر بیٹھ کر صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے دین کی دعوت کے لیے، تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ حج کے زمانے میں
پوری دنیا سے لوگ ہمارے مکہ میں پہنچتے ہیں، لہذا اس وقت ہمیں آپ کے دین کی دعوت کو چلانا چاہیے۔ یہ بات مشرکین مکہ کو پتہ چلی تو انہوں نے مکہ کے دور کے باہر کے رستے میں جہاں سے قافلے گزرتے تھے وہاں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو روکنا شروع کر دیا۔ تب اللہ نے آیت اتاری، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں، یاد رکھیے یہ مسجد حرام جعلناہ للناس، یہ مسجد حرام اور اس کے قرب و جوار کی جگہیں یعنی کہ صفا مروہ، مزدلفہ کا میدان، عرفات کا میدان، مینا کا میدان، یہ تمام چیزیں ہم نے لوگوں کے لیے وقف بنا کے رکھی ہیں۔ یہ کسی حکومت کی یا کسی کی جاگیر نہیں ہے، کسی کی یہ جاگیر نہیں ہے۔ جو بھی اس کو روکے گا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْم، ظلم کی وجہ سے یا پاور کی وجہ سے کسی کو روکنے کی کوشش کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، لہذا ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ چنانچہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا 1971 یا 72 کے زمانے میں جب سعودی کی عراق کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی، صدام حسین اس زمانے کے وہاں پہ صدر ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے اس لڑائی کی وجہ سے عراق کے لوگوں کو حج پہ آنے سے روک دیا تھا کہ عراق کے لوگوں کو اس سال ہم حج پہ نہیں آنے دیں گے۔ چنانچہ 300 علماء کرام نے جا کر پارلیمنٹ کے اندر یہ آیت، قرآن کریم کی یہ آیت صدام حسین کے سامنے جا کر سنائی تھی اور کہا تھا کہ آپ جانتے ہو صدر صاحب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی روکے گا وہ اللہ فرماتے ہم دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ آپ صدر ہیں، ہماری طرف سے آپ یہ آیت سعودی گورنمنٹ کو پہنچائیے، ہمیں کسی وجہ سے حج میں آنے سے وہ روک نہیں سکتے۔ چنانچہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ عراق کا صدر صدام حسین پرائیویٹ جیٹ لے کے 300 علماء کرام احرام میں ہتھیار کے ساتھ سعودی پہنچے اور وہاں سے سگنل کے ذریعے کہا گیا کہ آپ گورنمنٹ کو کہیے کہ ہمارے ہوائی جہاز کو لینڈ کرنے کی اجازت دی جائے، اگر نہیں دی گئی پیٹرول اور تیل جیسے ہی ختم ہوگا ہم خود بخود لینڈ کریں گے اور اترتے ہی گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ اور اتنا ہی نہیں، صدام صاحب کو بھروسہ نہیں تھا وہاں کی موجودہ گورنمنٹ کو، چنانچہ ان 300 علماء نے اس وقت جو طواف کیا تھا ہتھیار کے ساتھ طواف کیا تھا کہ یہ لوگ کبھی بھی ہمارے ساتھ کچھ دھوکہ کر سکتے۔ قرآن کریم کی یہ آیت پیش کی تھی اور سعودی کے کسی عالم کے پاس اس آیت کا جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی وقف کی ہوئی جگہ ہیں، ہاں اگر کوئی آدمی وہاں پر رہ کر فساد مچاتا ہے آپ ضرور اس کو پکڑیے اور جیل کے اندر ڈالیے اور آپ اس کو سزا دیجیے، لیکن کسی بھی آدمی کو آپ اس مقدس جگہوں کے اوپر آنے سے روک نہیں سکتے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے بیت اللہ کو تعمیر کروایا اور کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل نے بیت اللہ کو تعمیر کیا اور کیسے اللہ نے مسلمانوں کے اوپر حج کو فرض قرار دیا، یہ اس کے بعد کی آیتیں جو انشاءاللہ آئندہ بدھ کو پڑھیں گے۔ دعا کریں جو مقدس حاجی حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ ان کے سفر کو قبول فرمائے، آئندہ کے لیے اللہ ہمارے حق کے اندر بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے اور اس مقدس جگہوں کی عظمت کو اللہ قیامت تک باقی رکھے۔ اس کی دعا کرے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا